السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہی والا چارٹ ہے جو آپ نے کل دیکھا تھا۔ اس میں ہم نے رفع کی حالت میں جو ہم مختلف لفظ استعمال کرتے ہیں کسی نام کی جگہ پہ، یعنی اسم ضمائر، ان کا ترجمہ اور وہ ہم نے دیکھا تھا کیسے بناتے ہیں، جیسے ہوا ہوا ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم انتی انتما انتن، انا اور نحن۔ اس چارٹ کی چاہے وہ ایک آپ جو ہے لے لیں، تصویر لے کے اس کو سیو کر لیں۔ اب جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی ایڈیشن کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ جو نصب اور جر ہے وہ تھوڑے سے مختلف ہیں اور ہمیں پتہ چلانا ضروری ہے کہ یہ کوئی بھی جو لفظ ہے وہ نصب کی حالت میں یا جر کی، کیونکہ اسی سے ہم اس کا ترجمے میں دیکھیں گے کہ کیا بطور وہ فاعل استعمال ہو رہا ہے یا بطور فعل مفعول استعمال ہو رہا ہے، تو کیا اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی حالت کون سی ہے۔ تو ہوا جو ہے، اب ہم نصب اور جر، تو یہاں پہ میں نصب اور جر جو ہے یہ اس کلر میں لکھ رہا ہوں، نصب اور جر۔ تو ہوا کا جو نصب اور جر ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جڑا ہوا ہوتا ہے دوسرے ناموں کے ساتھ یا کسی لفظ کے ساتھ، تو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں ہو۔ تو ہوا کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ہو۔ ہما کے لیے ہما ہی استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کی رفع کی حالت بھی ہما ہے، نصب کی حالت بھی ہما ہے اور جر کی حالت بھی ہما ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رفع ہے یا نصب اور جر ہے؟ جو رفع ہوگا وہ ہمیشہ علیحدہ آئے گا، بطور ایک لفظ استعمال ہو رہا ہوگا فقرے کے اندر یا آیت کے اندر، اور جو ہما نصب اور جر والا ہوگا وہ ہمیشہ کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ جڑا ہوا کا مطلب یہ اس لفظ کے آخر میں استعمال ہو رہا ہوگا، یعنی کوئی بھی اسم ہے اس کے آخر میں استعمال ہو رہا ہوگا، یا جو کوئی فعل ہے اس کے یا حرف کے آخر میں استعمال ہو رہا ہوگا، تو وہ نصب یا جر ہوگا۔ اور اسی طرح سے جو ہم ہے، اس کے لیے نصب اور جر کی حالت بھی ہم ہی ہے۔ جو ہیا ہے، اس کے لیے جو نصب اور جر ہے اس کو ہم ہا کہتے ہیں، ہا۔ اور ہمیشہ ہا جو ہے وہ کسی اور لفظ، کسی اور اسم کے ساتھ یا کسی اور حرف کے ساتھ یا فعل کے ساتھ ہمیشہ جڑا ہوا آئے گا، علیحدہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے اگر ہما جو ہے جڑا ہوا ہوگا تو وہ نصب یا جر ہوگا ہیا کا، اور ہنہ جو ہے اسی طرح سے وہ ہوگا۔ تو جو غائب کے سیغے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ فرق نہیں ہے نصب اور جر میں، سوائے ہوا اور ہیا کا۔ ہوا کے لیے ہو اور ہیا کے لیے ہا۔ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رفع نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جڑے ہوئے ہوں گے۔ اب رفع اور نصب میں کیسے پتہ چلے گا، فرق کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ جو فقرہ استعمال ہو ہوگا اس کے اندر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ نصب کی حالت میں ہے یا جر کی حالت میں ہے۔ یہاں پہ آ کے زیادہ جو ہے وہ تھوڑا سا فرق زیادہ آ جاتا ہے۔ جیسے انتا کے لیے کا زبر کا استعمال ہوتا ہے، کا۔ جو کا مطلب ہوگا کہ یہ انتا کی نصب یا جر کی حالت ہے۔ انتما جو ہے اگین جتنے بھی جو نصب اور جر والے اسم ضمائر ہیں وہ ہمیشہ جڑے ہوئے ہوں گے، وہ علیحدہ نہیں ہوں گے۔ جڑے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل فزیکلی جڑے ہوں گے، جڑے کا مطلب یہ کہ ایک اسم کے آگے لگا ہوا ہوگا یا فعل اور حرف کے آگے وہ لگا ہوا ہوگا، اس سے علیحدہ نہیں ہوگا۔ اگر علیحدہ ہوگا جیسے ہما اور ہم، تو وہ بطور رفع استعمال ہوں گے۔ تو انتا کا ہے، انتما کا کما ہے، کما، اور انتم کا جو ہے وہ کم ہے، کم۔ انتی کا جو ہے وہ کی ہے، کاف کے نیچے اگر زیر لگی ہوئی ہوگی تو وہ انتی کا نصب یا جر ہے۔ انتما جو ہے اس کا بھی کما ہے، اور انتنا کا جو ہے وہ کنہ ہے، کنہ۔ تو یہ نصب اور جر کی حالت، کنہ جو ہے انتنا کا نصب یا جر ہے۔ انا جو ہے اس کی چھوٹی یہ جو ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے انا کے لیے، اگین یہ جڑا ہوا آئے گا، انی بے شک میں۔ نحنو کے لیے نا استعمال کرتے ہیں، نون الف نا۔ تو اگر کہیں پہ نا ہوگا تو وہ نحنو کا نصب یا جر ہے۔ یہاں پہ ہم نے
یہ ساری کیوں ہم نے شروع کیا تھا دوبارہ اسم ضمائر کو ہم نے اور اسم کو کیوں ڈسکس کرنا شروع کیا؟ کیونکہ اس لفظ پہ غور کریں، یہ کا لفظ جو ہے ہمارا جو اگلا جو سورہ فاتحہ کے جو آگے اگلا حرف ہے یا اگلا لفظ ہے وہ ہے ایاک نعبد، اور میں نے کہا کہ کا ہمیشہ جڑا ہوا آئے گا، اکیلا نہیں آئے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم صرف اس کو ڈسکس کریں گے. اور یہ جو ہے جنرل انفارمیشن کے لیے آپ یاد رکھیں، کبھی بھی واپس آ سکتے ہیں سبق کے اوپر. اور سورہ فاتحہ کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں. اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ کاف، نا اور ہم جو ہیں یہ ہمارے اسی سورہ فاتحہ کے اندر ہی آ رہے ہیں. تو جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تو وہاں پہ میں اس کو دوبارہ آپ ایک بار پھر اس کو وضاحت کر دوں گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.